بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کلاس 9 کی تھرڈ HOD کلاس کا ڈے 2 سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب آپ کا انگلش کا پیریڈ ہے. آپ اپنی بکس نکال لیجئے. ہم نے کل لیسن نمبر 10 یونٹ نمبر 10 ڈرگ ایڈکشن کی ریڈنگ سٹارٹ کی تھی. ہم اسے آگے پڑھتے ہیں آج. جی اسٹوڈنٹس, ڈرگ ایڈکشن لیسن ہم پڑھ رہے ہیں اور پیج نمبر 105 ہے آپ کی بک کا. پہلے 2 پوائنٹس کل ہو چکے تھے, آج ہم پوائنٹ نمبر 3 پڑھیں گے. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. In many countries, including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problems with others. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. This not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. جی اب اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. اس سلسلے میں سب سے اہم قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ منشیات کے عادی لوگوں کی ریکوری یعنی ان کی صحت یابی کے لیے جو کوشش ہے وہ کرنا, اور ریہیبلیٹیشن یعنی ان کو بحال کرنا, ان کو آباد کرنا یا ان کی اس عادت سے ان کا چھٹکارا دلوانا سب سے امپورٹنٹ بات ہے, سب سے اہم جو ہے قدم ہے جو اٹھانا چاہیے. In many countries, بہت سے ممالک میں including پاکستان سمیت, addicts, their families and friends consider it a taboo. addicts جو نشے کا عادی ہوتا ہے, their families ان کے خاندان, and friends اور ان کے دوست, consider it a taboo اس بات کو ایک بہت ہی ممنوع یا معیوب بات سمجھتے ہیں. ایسی بات جس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے لوگ, اس کو ٹیبو کہتے ہیں. ایک ایسی بات جو بڑی ہی کوئی بری سی سمجھی جائے اور جس کے بارے میں بات کرنا پسند نہ ہو, معیوب سمجھا جائے, اس کو ٹیبو کہتے ہیں. اس ساری پرابلم کو, نشے کی عادت کو, جو نشہ کرنے والا انسان خود ہے, اس کے خاندان کے لوگ اور اس کے فرینڈز, اس کے دوست, اس کو ایک ایسی بات سمجھتے ہیں کہ جس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ٹو شیئر دیئر پرابلم, کہ وہ اپنے اس مسئلے کو لوگوں کے ساتھ بانٹیں یا شیئر کریں یا ڈسکس کریں ود ادرس, کہ دوسروں کے ساتھ وہ اس کا ذکر کریں. دے فیل embarrassed, وہ اس بات پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں, ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں, فار فیئر آف بینگ ڈکلیئرڈ این آؤٹ کاسٹ, کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کو ان کی برادری سے, ان کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہاں سے ان کو باہر نہ کر دیں, ان کو ایک ایسا عبرت کا نشان بنا دیں کہ یہ تو جی فلاں ہیں, ان کے ہاں تو لوگ نشہ کرتے ہیں, تو ان کو ایک ایسی معیوب سی کا گھرانہ قرار دے دیں کہ ان سے بات بھی نہیں کرنی, اور ان کو اکیلا نہ چھوڑ دیں کہیں. This not only makes the cure difficult, یہی بات نہ صرف اس کے علاج کو, کیور علاج کو کہتے ہیں, ڈیفیکلٹ بناتی ہے, مشکل بناتی ہے, بٹ ان موسٹ آف دا کیسز, بلکہ اکثر جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, the addicts die, جو نشہ کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, ڈیو ٹو لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ, کیونکہ ان کو بر وقت علاج اور صحیح مشورہ یا ان کا خیال نہیں کیا جاتا, اور ان کو بر وقت علاج نہیں ملتا, ان کو صحیح صلاح مشورہ نہیں ملتا, جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کا پراپرلی ٹائم پر علاج نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس, آج آپ نے صرف اس پوائنٹ نمبر 3 کی ریڈنگ کرنی ہے اور بس اسی کو اچھی طرح پڑھنا سیکھنا ہے. آپ اپنے نوٹس نکال لیجئے, ہم کوسچن آنسرز پڑھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, آج کے دن میں بھی ہم 3 کوسچن پڑھیں گے اور ان کے آنسرز, اور آپ اپنی انگلش کی نیٹ نوٹ بکس پر ان کو نوٹ کیجیے اور ان کو زبانی یاد کر لیجیے. واٹ از دا رول آف کاؤنسلنگ ان پریونٹنگ ڈرگ ایڈکشن؟ دا رول آف کاؤنسلنگ ان پریونٹنگ ڈرگ ایڈکشن از ویری امپورٹنٹ. تھرو کاؤنسلنگ دا ڈرگ addict is given guidance and support to get rid of the addiction. The role of counseling in preventing drug addiction is very important. Through counseling, the drug addict is given guidance
and support to get rid of the addiction. Next question है, are drug addicts aware of the danger of drugs? No, drug addicts are unaware of the danger of drugs. ये बहुत छोटा सा आंसर है. Why do families feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers? Families feel reluctant to take the drug victims to drug rehabilitation centers because they consider it a taboo to share their problems with other. تو یہ آپ کے 3 کوسچنز ہیں جو آج ڈے 2 پر آپ نے اپنی انگلش کی نیٹ نوٹ بکس پر نوٹ کرنے ہیں اور ان کو زبانی یاد کرنا ہے. میں نے ابھی نوٹ کیا کہ یہاں پر ادر لکھا ہوا ہے, آپ اس کو ٹھیک کر لیجیے, یہ ادرز ہوگا. کنسیڈر اٹ اے ٹیبو ٹو شیئر دیئر پرابلمس ود ادرز, دوسروں کے ساتھ. جی اسٹوڈنٹس, لاسٹ HOD کلاس میں آپ کو 2 پیراگرافس کروائے گئے تھے, فیشنز اور A River and Flood. یہ میں آپ کے نوٹ سے ہی پڑھ رہی ہوں. آج اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں. A Dream, یعنی ایک خواب کا اس میں ذکر ہے. A couple of nights ago I had a terrible dream. Strangely enough, I found myself on the rooftop of a building. A couple of nights ago, 1-2 راتیں قبل مجھے ایک خوفناک خواب آیا. بہت حیرت کی بات ہے کہ I found myself on the rooftop of a building, کہ میں نے اپنے آپ کو ایک بلڈنگ کی چھت پر پایا. It was probably our old house. یہ شاید ہمارا پرانا گھر تھا. The view from the top was magnificent. جو اوپر والی منزل سے نظارہ تھا, سین تھا, وہ بہت شاندار تھا. میگنیفیسنٹ, شاندار. The far and wide green fields, دور پھیلے ہوئے, دور اور بہت ہی زیادہ طویل احاطے پر پھیلے ہوئے سبز جو کھیت تھے. The winding روڈ, وائنڈنگ کیا ہوتا ہے؟ بل کھاتی ہوئی, ایسے جو ٹیڑھی میڑھی سی سڑک ہوتی ہے, عموماً گاؤں دیہاتوں میں نظر آتی ہے. وائنڈنگ روڈ اینڈ ہلز ہیڈ اے پرفیکٹ سیٹنگ. ایسے گھومتی ہوئی جو سڑکیں تھیں اور پہاڑ تھے, وہ سارا سین اور وہ جو گرین فیلڈز تھے یعنی سبز کھیت تھے, انہوں نے ایک بہت خوبصورت مکمل ایک سین اچھا سا کریٹ کر دیا تھا, بنا دیا تھا. سڈنلی, اچانک, آئی فیلٹ اے جولٹ, مجھے ایک جھٹکا محسوس ہوا. اینڈ دا بلڈنگ بگین ٹو موو سائڈ ویز, اور عمارت ایسے لگا کہ دونوں طرف کو جھولنے لگ گئی ہے. اٹ واز این ارتھ کویک جرک, یہ ایک زلزلے کا جھٹکا تھا. A terrific jerk made the building fall. ایک خوفناک جھٹکے نے, ایک خوفناک جو بہت زوردار جھٹکا تھا, اس نے پوری بلڈنگ کو گرا دیا. It was an earthquake jerk, یہ ایک زلزلے کا جھٹکا تھا. A terrific jerk made the building fall. ایک خوفناک جھٹکے نے پوری عمارت کو گرا دیا. I saw it fall so vividly as I was awake. میں نے اس کو اس طرح سے گرتے ہوئے دیکھا, اتنا کلیئرلی دیکھا کہ جیسے میں جاگ رہا تھا. Luckily I was not hurt at all. میں خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں بالکل بھی زخمی نہیں ہوا تھا. Then I saw a tall mighty tree. پھر میں نے ایک بہت ہی بڑا درخت دیکھا. Its leaves and branches disappeared suddenly. اس کے پتے اور اس کی جو شاخیں تھیں وہ اچانک غائب ہو گئے. Its huge trunk began to shake and then it crashed. اور اس کا بڑا سا جو تنا تھا وہ اچانک ہلنا شروع ہو گیا اور وہ بھی گر گیا, پورا درخت یعنی گر گیا. I woke up and felt horrified. میں جاگ گیا اور میں بہت خوف زدہ ہوا. I began to recite verses of the Holy Quran. میں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت شروع کر دی, پڑھنا شروع کر دیا. Felt a bit relaxed. پھر مجھے کچھ سکون محسوس ہوا. In about half an hour, آدھے گھنٹے کے دوران مجھے آدھے گھنٹے کے اندر میں کچھ ریلیکس ہو گیا, کچھ پرسکون ہو گیا خواب دیکھنے کے. تو اسٹوڈنٹس, یہ ایک خواب کی, ایک خوفناک خواب کی رداد ہے. آپ نے اس پیراگراف کو اچھی طرح سے آج ہی کے دن میں یاد کرنا ہے اور کوشش کیا کریں کہ اس کو فوراً اپنی نیٹ نوٹ بکس پر نوٹ بھی کر لیں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے
یاد ہو جائے. جی اسٹوڈنٹس، آپ کے پاس آپ کی یہ بک ہوگی انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن. اس کا پیج نمبر 80 نکال لیجئے. جی اسٹوڈنٹس، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی ایک ٹرانسلیشن ایکسرسائز ہے، اور آپ کو میں پیٹرن جو بتانے لگی ہوں اس کے مطابق آپ کو اس کے تینوں ٹینس جو ہیں، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی ٹرانسلیشن کرنی آ جائے گی. کل آپ کو پڑھایا گیا تھا پرفیکٹ ٹینس پورا کا پورا، کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اردو میں پہچان کیا ہے، پھر کون سی فارم آف ورب اور کون سے ہیلپنگ وربز استعمال ہوتے ہیں، اور نیگیٹو اور انٹروگیٹو بنانے کا کیا طریقہ ہے. آج میں سمپل سینٹینسز کی آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں، اور یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، لیکن اسی کو آپ کنورٹ کریں اگر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے لیے اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے لیے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. پھر آپ اس کے اندر موجود بک میں خود تلاش کیجئے گا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جس پہ اسی طرح ایکٹیو وائس لکھا ہو، اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس جس پر ایکٹیو وائس لکھا ہو. پیسو وائس والی فی الحال آپ مت کیجئے گا. تو آپ جب میرے اس پیٹرن کو آپ فالو کریں گے تو آپ خود سے بھی اس کو ٹرانسلیشن ایکسرسائز کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے پہلا جملہ ہے، اس لڑکے نے سبق یاد کر لیا ہے. اب یہاں پر اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کر لیا ہے، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. اگر یہاں پر ہوتا اس لڑکے نے سبق یاد کر لیا تھا تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہو جاتا، اور اگر ہم کہیں اس لڑکے نے سبق یاد کر لیا ہوگا تو یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہو جائے گا. تو اسی طرح ایک ہی جملے کو آپ 3 طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیے تاکہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. پہلا جملہ ہے، اس لڑکے نے سبق یاد کر لیا ہے. That boy has learned the lesson. آپ کو سمجھ آ گیا، اس میں has اور have استعمال ہوتا ہے نا پریزنٹ پرفیکٹ میں، اور تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے، تھرڈ فارم آف ورب. learn learnt learnt ہوتا ہے تو تھرڈ فارم learnt ہے. That boy has learned the lesson. اب اگر یہ ہوتا اس لڑکے نے سبق یاد کر لیا تھا تو آپ کو پتہ ہے پاسٹ پرفیکٹ میں had استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہو جاتا that boy had learned the lesson. سب کچھ وہی رہتا، has کی جگہ had آ جاتا. اور اگر یہ جملہ ہوتا اس لڑکے نے سبق یاد کر لیا ہوگا تو کیا چینج ہوتا that boy will have learned the lesson. باقی سب کچھ وہی رہتا، صرف ہیلپنگ ورب چینج ہوتے ہیں اس کے اندر، باقی تقریباً تمام جملہ تینوں ٹینسز میں سیم رہتا ہے کیونکہ ایک ہی فارم آف ورب استعمال ہوتی ہے. پریزنٹ پرفیکٹ میں that boy has learned the lesson، پاسٹ پرفیکٹ میں that boy had learned the lesson، اور فیوچر پرفیکٹ میں that boy will have learned the lesson. will have اور shall have استعمال ہوتا ہے نا، تو آپ will have لگائیں گے، will have اور آگے وہی رہے گا، صرف آپ نے فارم آف ورب چینج کیا. اب اسی طرح اگر آپ ان 15 جملوں کو سمجھیں کہ یہ آپ کے 45 جملے ہیں اور باقی دونوں ٹینسز کی ساتھ ساتھ آپ اس میں ٹرانسلیٹ کرتے رہیں تو آپ کو بات اور کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا. اس لڑکے نے کہانی لکھ لی ہے، اس لڑکی نے کہانی لکھ لی ہے. That girl has written the story. اب اگر یہ ہوتا لکھ لی تھی that girl had written the story، لکھ لی ہوگی that girl will have written the story. آگے وہ نظم پڑھا چکے ہیں، وہ نظم پڑھا چکے ہیں. they have taught the poem، وہ زیادہ ہیں تو پھر they have taught the poem. وہ نظم پڑھا چکے تھے they had taught the poem آ جائے گا. وہ نظم پڑھا چکے ہوں گے they will have taught the poem. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک کہ تینوں جملوں میں صرف ہیلپنگ وربس چینج ہوں گے تینوں ٹینسز کے لیے، باقی جملہ سیم رہے گا. آپ اپنا کام ختم کر چکے ہیں you have finished your work. آپ اپنا کام ختم کر چکے تھے you had finished your work. آپ اپنا کام ختم کر چکے ہوں گے you will have finished your work. یہ بھی ویسا ہی ہے. میں ناشتہ کر چکا ہوں I have taken my breakfast. میں ناشتہ کر چکا تھا I had taken my breakfast. یہ دونوں تو سیم رہیں گے. میں ناشتہ کر چکا ہوں گا تو I کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کیا آتا ہے shall. I shall have آ جائے گا. I shall have taken my breakfast. تو ان میں بھی صرف ہیلپنگ وربس کی تھوڑی سی چینج آئی ہے ورنہ باقی جملہ سیم ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. ہم نے گیت سن لیے ہیں we have heard the songs. ہم نے گیت سن لیے تھے we had آ جائے گا heard the songs. ہم نے گیت سن لیے ہوں گے، اب یہ we ہے تو اس کے ساتھ بھی shall آئے گا we shall have heard the songs.
کتے نے خرگوش کو پکڑ لیا ہے. The dog has caught the rabbit. کتے نے خرگوش کو پکڑ لیا تھا. The dog had caught the rabbit. کتے نے خرگوش کو پکڑ لیا ہوگا. The dog will have caught the rabbit. اب دیکھیے چوہوں نے دیواروں میں بل بنا لیے ہیں. The rats have made holes in the walls. کیونکہ دیواروں ہیں تو پھر ایس بھی آئے گا, walls. اب اگر بنا لیے تھے ہوتا تو the rats had made آ جائے گا, بنا لیے ہوں گے the rats will have made آ جائے گا, یعنی صرف helping verbs چینج ہوں گے. لڑکوں نے گھونسلے سے انڈے چرا لیے ہیں. The boys have stolen eggs from the nest. چرا لیے تھے ہوتا تو the boys had stolen eggs. چرا لیے ہوں گے the boys will have stolen eggs. موسم برسات شروع ہو چکا ہے. The rainy season has set in. موسم برسات شروع ہو چکا تھا. The rainy season had set in. موسم برسات شروع ہو چکا ہوگا. The rainy season کیا آئے گا, will have set in. موسم سرما ختم ہو چکا ہے. The winter has come to an end. موسم سرما ختم ہو چکا تھا. The winter had come to an end. موسم سرما ختم ہو چکا ہوگا. The winter will have come to an end. پودے بڑھ کر درخت بن چکے ہیں. Plants have grown into trees. چکے تھے plants had grown into trees. چکے ہوں گے plants will have grown into trees. غریب آدمی امیر ہو چکا ہے. The poor man has grown rich. چکا تھا had grown آ جائے گا, چکا ہوگا will have grown آ جائے گا. امجد انعام حاصل کر چکا ہے. امجد has won the prize. کر چکا تھا امجد had won the prize. کر چکا ہوگا امجد will have won the prize. won the prize. ہم نے دعوت قبول کر لی ہے. We have accepted the invitation. ہم نے دعوت قبول کر لی تھی. We had accepted the invitation. ہم نے دعوت قبول کر لی ہوگی. We کیا آئے گا we کے ساتھ, جی shall آئے گا. We shall have accepted the invitation. تو اسٹوڈینٹس آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آپ کے لیے کوائٹ ایزی ہو جائے گا کہ آپ پہلے کانسیپٹ کو سمجھیے. ان 15 جملوں کے آپ 45 جملے بنائیں. پہلے یہ سارے آپ نے, جیسے یہ پریزنٹ ہے, پھر آپ ان کو پاسٹ میں کنورٹ کریں. تھا تھے بس ایڈ ہوگا اور وہاں پر صرف ہیڈ کی چینج آئے گی, ہیڈ کی, کیونکہ پاسٹ میں سیم رہتا ہے, ہیڈ آتا ہے. اچھا پھر جب لیا ہوگا, لیے ہوں گے ہو جائے گا, چکا ہوگا, چکے ہوں گے ہوگا, فیوچر پرفیکٹ آ جائے گا تو ول ہیو آتا رہے گا. صرف 2-3 جگہ ہیں جہاں آئی اور وی ہے تو وہاں پر شیل ہیو ہو جائے گا. باقی سیم رہے گا جملہ. آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی. آپ آج ہی کے دن میں کوشش کیجئے کہ یہ 45 سینٹینسز بنا لیجئے اپنی انگلش کی نیٹ نوٹ بکس پر. آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا. پھر آپ بک میں سے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی ایکٹیو وائس والی ایکسرسائز ڈھونڈ کے دیکھیے گا. سیم یہی پیٹرن ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ڈے 7 میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنا اردو کا آج کا کام شروع کرتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, تو اب ہم نے کل تک جہاں سے پڑھا تھا وہاں سے آگے پڑھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ بار بار اس کے سراہنے بولی جا رہی ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ تو دروازہ بند کر کے جاؤ, لیکن وہ پھر بھی نہیں جا رہی. کیا کہتی ہے بیوی, ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ کے گئے ہیں, کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ, یہ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے, ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو مالٹڈ ملک, نارنگی کا رس, ساگودانے کی کھیر, کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے. میاں, جو جی چاہے. بیوی, اس میں میرے جی جانے کا کیا سوال ہے, کھانا آپ کو ہے یہ مجھے. میاں, ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا. بیوی, بس اس سے کیا بنے گا, یخنی پی لیتے تھوڑی سی, چوزے کی یخنی بنوا دیتی ہوں, مقوی چیز ہے, طاقت دینے والی چیز ہے. بیوی, میاں بنوا دو. بیوی 2 قدم چلتی ہے, مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں, چوزا بازار سے منگوانا ہوگا. اس للو کو تو جانتے ہو, بازار جاتا ہے تو وہیں گھر ہو کر رہ جاتا ہے. میاں, بیوی, تو پھر یوں کرتی ہوں, صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے. میاں, ارے بھئی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے. بیوی, ننھا ہے آپ کا, عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا, نہ اس کمبخت کا دل اسے برتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننھے, نہیں مانے گا نا مراد, چھوڑ اپنی پٹ پٹ کو, جب دیکھو لیے پھر رہا ہے. صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا, چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو. اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں, شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. میاں, کراہتا ہے.
बीवी, कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ, बीवी, तो मैं क्या कह रही थी? खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज, फिर वही, नहीं मानेगा नामुराद, ठहर तू जा। गुस्से में जाती है, मियाँ कराहता है, दूर से बीवी की आवाज आ रही है, छोड़ ये अपनी पटपट। बच्चा रोने लगता है, चुप नामुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज निकाली गला घूंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है। चल इधर, नहीं चुप होगा तू। खींचती भी ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिच होकर कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज आने लगती है। मियाँ चौंक कर, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी? लाहौल वाला कुवत, अरे ये क्या हो रहा है? मुलाजिम, झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ, कमबख्त दफा हो यहाँ से। मुलाजिम, बीबी जी। मियाँ, बीबी जी का बच्चा, निकल यहाँ से, कह दे इनसे। मुलाजिम जाता है, कवाड़ बंद करके जा। मियाँ करा कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। लाहौल वाला कुवत खुद उठता है। हेलो, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं है। जी, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाज देने के लिए जरूरी है कि नहीं कि गला भी खराब हो, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज किया ना, चूंकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। फोन जोर से फोन बंद करता है। बद तहजीब, गुस्ताख कहीं की। बीवी, मुझे बुलाया था। है तुम क्यों उठे क्यों? मियाँ, इतनी आवाजें दी कोई सुने भी। बीवी, तोबा तोबा, लेटो लेटो, मैं जरा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रेठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाये के यहाँ गाना शुरू होता है। मियाँ, फोन था तुम्हारा। बीवी, किसने किया था? मियाँ, होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी, जब उठी खड़े हुए थे ना तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? मियाँ, मैंने कह दिया था कि फिर कर ले फोन। बीवी, मुफ्त की उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ, अरे भाई कोई ऐसा जरूरी काम तो नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाये के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। बीवी, अब इसे क्यों कर रोक दूं मैं? मियाँ, बाबा एक दफा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की जरूरत है। एक रोज इनके साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी, कह तो देती हूँ, मगर कहीं चिढ़ ना जाए। जी। मियाँ, मुनासिब अल्फाज लिखो ना। कराहता है। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ करा रहा है। यक लख्त बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बीवी, अरे क्या हुआ नन्हे? बच्चा जोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी, जोर से, खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कराहते हुए, यक न शुद्ध दो शुद्ध। बीवी, तोबा, आप तो बुखला देते हैं, देख रहे हैं मैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ? नामुराद, चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई, अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूं। मियाँ, खत्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। बीवी, अभी हुआ जाता है खत्म। इस गुल में एक फकीर की आवाज भी शामिल हो जाती है। फकीर, बाल बच्चे की खैर, राय मौला कुछ मिल जाए फकीर को। मियाँ कराह कर, बस उन्हीं की कसर रह गई थी। मियाँ, तो अब मैं तो इसे बुलाकर लेकर नहीं आई। मियाँ, अरे तो खुदा के लिए से रुखसत तो कराओ। बीवी, ओ लल्लू, अरे ओ लल्लू। या लल्लू हावन दस्ते में रेठे कूटना ही शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने, फकीर की सदा और हावन दस्ते की धमक शामिल हो जाती है। मियाँ, हाय तोबा तोबा हाय। बीवी, अय नामराद, रेठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे। लल्लू रेठे कूटने में बीवी की आवाज नहीं सुनता। मियाँ जल्दी जल्दी कराहता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी, टोपी और शेरवानी? मियाँ, हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी, ऐहे वो क्यों? मियाँ, आराम और सुकून के लिए। तो आपने देखा कि ये एक बहुत ही शगुफ्ता तहरीर है और बहुत ही सादा अल्फाज में कोई 2 से 3 अल्फाज ऐसे हैं जिसके की मीनिंग सीखने की ज़रूरत पड़ी। तो सैयद इम्तियाज़ अली ताज का एक बहुत ही मज़ाहिया ड्रामा जो है वो आपके सामने था और आपने इसे पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे मेरे साथ पढ़ा होगा। एक दफ़ा फिर इसको ज़रूर पढ़िएगा
रीडिंग जो होती है उसके करने से आपकी जो सवालों के जवाब है वो आपसे खुद भी ढूंढ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने अपनी नोटबुक का वर्क करना है। उसकी एक्सरसाइज में जो हमने कल 3 क्वेश्चंस किए थे, बाकी 3 सवालात आज हमने लिखने और याद करने हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, बहुत ज़्यादा शोरगुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है, शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है? जवाब है, शोर की आलूदगी इंसानी नफ्सियात और सेहत पर गहरे मनफी असरात डालती है, आसाब पर मुज़िर असर पड़ता है, शोर में काम करने वाले लोगों की कुव्वत समाअत मुतासर होती है, जहनी तनाव, बहरापन, सर दर्द और बुलंद फशार खून, जिसको आप हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, बुलंद फशार खून उर्दू में कहते हैं इसको, जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। सवाल नंबर 5 है, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं? जवाब है, सेहतमंद रहने के लिए रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी का होना ज़रूरी है। यह पाकीज़ा लिखा हुआ है, पाकीज़गी होनी चाहिए। सादा खुराक और मुनासिब वर्जिश इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। माहौल को साफ रखने से भी इंसान सेहतमंद रहता है। सवाल नंबर 6 देखें। सवाल नंबर 6 है, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था? जवाब है, हमसाये के साहबजादे हारमोनियम और गाने का शौक फरमा रहे थे, जिससे मियाँ का सर फटा जा रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि उन्हें ख़त के ज़रिए बताओ कि मेरे मियाँ बीमार हैं और इन्हें मुनासिब आराम और सुकून की अशद ज़रूरत है। ये तो हमारे सवालों के जवाब थे। अब ज़रा इधर वाहिद की जमा देख लेते हैं। तो वाहिद की जमा देखिए, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। वाहिद है वक्त और वक्त की जमा है औकात। तबीयत, तबाए, तबीयत की जमा तबीयतें, बाज़ लोग लिखा था, ऐसा नहीं होता, तबाए। हदायत, यहाँ पे हदायत हैं, जो वाहिद थे उनकी जमा लिखनी है, जो जमा है उनके वाहिद लिखने हैं। तो हदायत जमा है, उसकी वाहिद हदायत है। हमसाए जमा है, उसकी वाहिद हमसाया है। इस तरह ज़रूरत जो है वो वाहिद है और ज़रूरत की जमा जो है वो ज़रूरियात है। ठीक है जी, ये यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की 3rd HOD क्लास का आज डे 7 है और अब आपका मुताला पाकिस्तान का पीरियड है। आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, हम बाब 4 पढ़ रहे हैं और उसमें हम पाकिस्तान बनने के बाद की इब्तदाई मुश्किलात पढ़ रहे थे और उसका चौथा पॉइंट अब पढ़ेंगे पेज नंबर 94 पर, असासों की तकसीम। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुतनासिब तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया। वो हीलों बहानों से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान के हिस्से के असासे रोक लिए। मुत्तहिदा बरसगीर के रिज़र्व बैंक में तकसीम के वक्त 4 बिलियन रुपए जमा थे। ये रकम दोनों ममालिक में बांटी जानी थी। तनासुब के लिहाज से पाकिस्तान का हिस्सा 750 मिलियन रुपए था। भारत ये हिस्सा देने पर आमादा नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मुतालबे और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख कायम रखने की मजबूरी की वजह से भारत ने 700 मिलियन रुपए दिए। बकाया 50 मिलियन रुपए अभी तक भारत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। इस हवाले से नवंबर 1947 में दिल्ली में दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मीटिंग भी हुई, जिसमें मुआहिदा हुआ और दोनों ममालिक ने मुआहिदे की तौसीक भी कर दी, लेकिन मुआहिदे पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका। फ़ौज की तकसीम। बरसगीर की तकसीम के बाद फ़ौजी असासों को दोनों नए ममालिक में तनासुब के मुताबिक तकसीम करना भी ज़रूरी था, लेकिन इस मामले में भी इंसाफ से काम ना लिया गया। भारत पाकिस्तान को कमज़ोर रखना चाहता था ताकि वो भारत का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाए। तकसीम से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान का कमांडर चाहता था कि अफवाज को बांटा ना जाए और उन्हें एक ही कमांड के मातहत रखा जाए। मुस्लिम लीग ने उसके मौक़िफ़ को तस्लीम न किया और इसरार किया कि फ़ौजी वसाइल और असासे दोनों ममालिक में बांट दिए जाएं। हुकूमत बरतानिया को ये मुतालबा मानना पड़ा कि भारत और पाकिस्तान में तमाम फ़ौजी असासे बिलतरतीब 64% और 36% के तनासुब से तकसीम कर दिए जाएँ।
متحدہ بھارت میں جو اسلحہ ساز فیکٹریاں کام کر رہی تھیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارت اسلحہ ساز فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ ساز فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ ساز فیکٹری قائم کر سکیں۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بھی بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنا جائز حصہ لینے سے محروم کر دیا گیا۔ دریائی پانی کا مسئلہ۔ تقسیم برصغیر نے دریاؤں کی قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے اور جن 2 یا زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو آبی وسیلے سے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر میں اس حوالے سے بھی بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سیراب کرتے آ رہے تھے۔ پنجاب 2 حصوں میں منقسم ہوا، یعنی تقسیم ہوا، تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آ گئی۔ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا۔ یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان علاقوں میں فصلوں کی آبیاری کا یقینی ذریعہ دریا ہی ہیں۔ ایک بڑی زیادتی ریڈ کلف کی سربراہی میں بننے والے حد بندی کمیشن نے کی۔ اس نے سرحد کا تعین کرتے وقت اکثر ہیڈ ورکس مسلم اکثریتی علاقوں میں ہونے کے باوجود بھارت کے حوالے کر دیے۔ یہ سازش پاکستانی زراعت اور معیشت کی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ بھارت نے دریائے ستلج پر ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان نے سخت احتجاج کیا اور عالمی برادری کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ یہ گیا غلط ہے، اس میں آگاہ کیا۔ عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالک کے مابین 1960 میں ایک معاہدہ سندھ طاس طے پایا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹ ہے سندھ طاس معاہدے کی۔ 3 دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا حق مان لیا گیا اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے ریاستوں کا تنازع۔ انگریزوں کے دور حکومت میں برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں۔ آزادی کے وقت ان ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جانے لگا۔ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمرانوں کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکمرانوں کو کابینہ مشن نے یہ بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنے عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیٹ ہے کہ کب حکومت برطانیہ نے اپنا کنٹرول انڈیا اور انڈین ریاستوں پر سے اٹھانے کا اعلان کیا۔ اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے بھارت یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ریاست حیدرآباد، دکن، جونا گڑھ، مناودر اور ریاست جموں و کشمیر کی طرف سے کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں پر بھارتی افواج نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا، جس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ یہاں تک اسٹوڈنٹس آپ کی آج ڈے 7 کی ریڈنگ ہے۔ اب اس کو بار بار سنیے، میں اب اس سے ریلیونٹ آپ کو کوسچنز کرواتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، اسی سے ریلیونٹ یہ کوسچن ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 1 ہے، نمبر 5 یہاں اوور آل لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیجیے۔ آپ اپنے نوٹس نکال لیجیے، وہاں سے آپ کو پڑھاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ چاہیں تو اس کوسچن کا آنسر بک سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جو ٹاپک آج ہم نے پڑھا ہے، کمپلیٹ کیا ہے، وہ ایز اٹ از یاد کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ نوٹ سے کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیجیے۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت طے پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ برطانوی ماہر قانون سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ کچھ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، اسے ٹھیک کر لیجئے جی، آپ اس کو ٹھیک کر لیجیے گا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا جن پر ان کا حق بنتا تھا۔ مہاجرین کی آباد کاری،
قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نئے وطن آنے کا فیصلہ کیا. لاکھوں خاندان اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے. یہ ہوئے کو آپ ٹھیک کر لیجئے گا کیونکہ یہ دیکھیے وہ مس پرنٹ ہے تو یہاں سے وہ اس سائڈ پہ گیا ہوا ہے, آپ ٹھیک کر لیجئے گا. یہ بے گھر, لٹے پٹے, پریشان حال. اسٹوڈنٹس یہ حال ہے اور ہے کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا. پریشان حال مسلمان پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا. اگر کیمپوں میں جگہ نہ رہی تو مہاجرین کو جہاں جگہ ملی انہوں نے کھلے آسمان تلے ڈیرے لگا لیے. انتظامی مشکلات. ابتدا میں پاکستان کو بہت مشکلات پیش آئیں. پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں بھارت چلے گئے. دفاتر خالی ہو گئے. دفاتر میں اسٹیشنری, فرنیچر اور ٹائپ رائٹر وغیرہ کی کمی تھی. اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام شروع کیا. ہندو بھارت جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ غائب کر گئے. یہ ریکارڈ کا بھی دیکھیں آپ, یہ رے اور ڈال آگے آیا ہوا ہے. یہ پرنٹنگ میں کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں, آپ ٹھیک کر کے لکھا کریں. ریکارڈ غائب کر گئے جس کی وجہ سے دفاتر میں کام میں بڑی دشواریاں پیش آئیں. اثاثوں کی تقسیم. تقسیم ہندوستان کے قانون کے تحت پاکستان کو تمام سرکاری و غیر سرکاری اثاثوں میں سے 17.5% حصہ ملنا تھا. اور یہ مکمل بات نہیں ہے, آپ بک سے دیکھیے بے شک, اور آگے آپ لکھ سکتے ہیں کہ جن میں سے ان کو وہ حصہ نہیں ملا. آپ بک سے دیکھ کر اس پورشن کو اپنے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. میں نے آگے یہ تھوڑا سا لکھ دیا, بھارت یہ حصہ دینے پر آمادہ نہ تھا, مگر آپ کو چاہیے کہ آپ بک سے, اگر آپ بک میں دیکھیے تو یہ پیج نمبر 94 پر یہ پورا ٹاپک ہے اثاثوں کی تقسیم, اور نیکسٹ پیج تک بھی جا رہا ہے. یہ آپ چاہیں تو آپ یہاں سے دیکھ کر بھی کچھ پورشن نوٹ کر سکتے ہیں اسی اثاثوں کی تقسیم کی ہیڈنگ کے نیچے. آگے دیکھتے ہیں فوج کی تقسیم. برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کرنا بھی ضروری تھا, لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہیں لیا گیا. بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے. تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈ کے ماتحت رکھا جائے. کمانڈ ہوگا یہ ورڈ. مسلم لیگ نے اس کے موقف کو تسلیم نہ کیا اور اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں. دریائی پانی کا مسئلہ. برصغیر میں اس حوالے سے بھی بحران پیدا ہوا. پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم, چناب, راوی, ستلج اور بیاس سیراب کرتے آ رہے تھے. پنجاب 2 حصوں میں منقسم ہوا تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آ گئی. راوی, ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. اس نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا. لاسٹ پوائنٹ ہے ریاستوں کا تنازع. انگریزوں کے دور حکومت میں 635 ریاستیں تھیں. حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں سے اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا. اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے پاکستان یا بھارت سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا. ریاست حیدرآباد, دکن, جوناگڑھ, مناودر اور ریاست جموں و کشمیر کی طرف سے کوئی جی اسٹوڈنٹس آپ دیکھیے یہ وابستہ بھی غلط لکھا ہوا تھا, واو الف بے سین تے ہے, وابستہ ایسے ہوتا ہے. اور ریاست جموں کشمیر کی طرف سے کوئی قدم, یہ قوم لکھا ہوا ہے آپ ٹھیک کر لیں, کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا. ٹھیک کر کے لکھ لیجئے, میں نے بھی بک سے دیکھا ہے, آپ بھی بک سے دیکھ کر کریکشن کر لیا کریں اگر کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئے. ویسے میں نے آپ کو ساتھ ساتھ سب کریکشن کروا دی ہے. ریاست جموں کشمیر کی طرف سے کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا. ان ریاستوں میں بھارت نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا جس سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا. یہاں تک آپ کا یہ ڈیٹیلڈ پہلا کوسچن پاکستان کی ابتدائی مشکلات کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کو آج ہی اپنی مطالعہ پاکستان کی نیٹ نوٹ بکس پر نوٹ کر لیجئے اور اس کو زبانی یاد کر لیجئے. اسٹوڈنٹس آج ڈے 7 ہے اور ڈے 7 میں ہم چیپٹر 1 کے مختصر سوالات کے جوابات ہی پڑھیں گے. اسٹوڈنٹس لکھا ہوا ہے ابن نفیس کے سائنسی کارنامے تحریر کریں. تو اس میں آپ کے پاس وہ لکھتا ہے جواب میں کہ ابن نفیس نے سب سے پہلے یعنی 13ویں صدی میں انسانی جسم میں دوران خون کا تصور پیش کیا.
یعنی ابن نفیس نے جو کام کیا وہ انسانی جسم کے اندر جو سرکولیشن آف بلڈ ہوتی ہے اس کے بارے میں تصور پیش کیا، پھر پھیپھڑوں کی ساخت اور ان کے اپنے تنفس میں کردار کا تصور بھی اس مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے پیش کیا۔ تو عمل تنفس کہتے ہیں سانس لینے کے عمل کو، یعنی کہ جو ریسپریشن ہوتی ہے اور جو پھیپھڑوں کی ساخت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ابن نفیس نے دیا۔ اگلا سوال ہے سائنس کو بنیادی طور پر کتنی شاخوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اس کی شاخوں کے نام لکھیں۔ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ سائنس کو بنیادی طور پر 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو ہم بولتے ہیں طبعی سائنس اور ایک کو بولتے ہیں حیاتیاتی سائنس۔ اگلے پیج پر لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں، طبعی سائنس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سائنس کے بنیادی شعبے شامل ہیں جس میں زمین، کائنات، پہاڑ وغیرہ زیر بحث آتے ہیں۔ طبعی سائنسوں کو مزید اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، مثلا فلکیات، کیمیا، ارضیات اور آپ کی جو فزکس ہوتی ہے۔ تو فزکس کے بارے میں وہ آگے آپ کے نوٹس میں لکھتا ہے کہ مادے کی طبعی خواص اور مادے کی طبعی خواص اور اس پر توانائی کے اثرات کا مطالعہ پیش کرتی ہے۔ اس میں مختلف آلات و کوائف کے تحت مادے کے خواص بھی شامل ہیں۔ اس کے ذیلی شاخوں میں میکانیات، حرارت، حواس، روشنی، برق اور ایٹمی ساخت شامل ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے حیاتیات یا بیالوجی، کسی نہ کسی اعتبار سے زیادہ اشیاء کے مطالعے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سائنس میں زندہ اشیاء، جسمانی ساخت جو ہے وہ اس کی 2 اہم شاخیں ہیں، یعنی کہ جو بیالوجی ہے اس میں آپ زندہ جو اشیاء ہوتی ہیں ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ آگے ہے کیمیا، طبعی سائنس کی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ شاخ ہے جو مادے کی ماہیت، خواص اور تراکیب پر بحث کرتی ہے اور کیمیائی اعمال کا مطالعہ جو ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے۔ آگے لکھا ہوا بانٹنی، تو بانٹنی کہتے ہیں پودوں کی جو تحقیق ہوتی ہے اور جو پودوں کے بارے میں علم ہوتا ہے اس کو ہم بانٹنی کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا زولوجی، اس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ حیوانات کا باضابطہ مطالعہ اور تحقیق شامل ہے، یعنی کہ جانوروں کے سٹرکچر اور ان کے بارے میں جو علم ہوتا ہے، جو تحقیق وغیرہ ہوتی ہیں وہ زولوجی میں آتی ہیں۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس ڈے 7 کے ہمارے پاس یہی سوال تھے جو ہم نے پڑھنے تھے، اب آپ نے ان سوالوں کو پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھنا بھی ہے۔